صل على سيدنا ومولانا محمد۔ پی جانے والی چیزیں مشروب جسے بولتے ہیں مشروب، ہر جائز پی جانے والی چیز کو عربی میں مشروب کہتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ شراب بھی بولتے ہیں، شراب اسے باٹل کو نہیں بولتے، کنگ فشر کو شراب نہیں بولتے، شراب عربی میں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے بعد کی جمعہ یہ تمام باتیں آئیں گی، ذرا آئیے بتاتا ہوں، میں آپ کو کچھ حقیقتیں بتاتا ہوں۔ اور خاص طور پر مجھے آج حضرت حسین کی سیرت بیان کر کے اور حضرت امیر معاویہ کا آئندہ جمعہ بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن 1-2-3 جمعہ دیجیے مجھے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کو کبھی بھی حضرت حسین کی سیرت بیان کرے نہیں نا تو میں حسین کو مانتے نہیں، کیا پوچھ رہا مجھے کو؟ نہیں رے بابا، تیرے چچا کو مان تو گیا میں۔ آل رسول ہے، نواز رسول ہے، جسے حضور کے گود میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کاندھے میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور اس نبی نماز کی حالت سجدے میں ہے، حالت نبی کی سجدے کی ہے، پیٹھ میں بیٹھنے کا کسی کو موقع ملا، اس کا نام حسین ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین۔ ہمیں سیرت بیان کرے علماء دیوبند حضرت حسین کی تو پھر تمہیں سبق میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم نہ پوچھتے ہی کہ تمہیں حسین کو مانتے ہی کیا، مانتے ہی نہیں جانتے بھی ہی، تمہیں صرف مانتے ہی جانتے نہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، چرچا حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، چرچا حسین کا۔ کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، حکومت خرید۔ انشاءاللہ شہادت حسین اور میدان کربلا تمہارے لائق کی تاریخ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ تحقیق میں نہیں جاؤں گا جو تحقیق بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ جس تحقیق کو سمجھ سکتے ہیں اس تحقیق کو پیش کروں گا، سمجھ میں بات آ جائے گی حسین کیا تھے، گئے کیوں، اور میدان کربلا کیا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، حکومت خرید لی۔ مہنگا پڑا ہے یزید کو
سودا حسین کا، سودا حسین، یہ شعر دیکھیے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ ہر سال اگر تذکرہ ہوتا ہے تو حسین کا ہوتا ہے، لیکن ایک سوال تو ضرور کر کے آگے بڑھوں، اسلام کا یہ ایک ہی شہید نہیں ہے، اور بھی تو شہید ہیں، کیوں ذکر نہیں کرتے؟ میدان کربلا میں شہادت اگر بڑا مقام ہے تو حضور کے مسلح کی شہادت کا ذرا اندازہ لگاؤ۔ 3 دن کے پیاسے کو شہید کرنا ماتم ہے، تو 40 دن کے پیاسے کو شہید کرنے کے ماتم کا اندازہ ذرا لگاؤ۔ جس کا سر سجدے میں ہو شہید ہو جائے، تذکرے بڑے زور سے کرتے ہو، اگر کسی کا سر قرآن میں ہو شہید ہو جائے، اندازہ ذرا لگاؤ۔ اسی لیے عاشقین کہتے ہیں سب کی شہادت سروں کا تاج ہے۔ آج بھی اسلام زندہ ہے اور اسلام کا پودا تر و تازہ ہے، ان شہیدوں کے خون سے تر و تازہ ہے۔ لیکن بات انصاف کی کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ نہ کرو، حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، لیکن طریقہ غیروں کا نہ ہو، طریقہ دشمنان صحابہ کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عمر کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عثمان کا نہ ہو، طریقہ دشمنان عائشہ کا نہ ہو، طریقہ دشمنان صحابہ کا نہ ہو۔ بٹھاؤ لوگوں کو، حضرت حسین کی شہادت عنوان بناؤ۔ اگر حسین کی شہادت کو عنوان بناتے ہیں، عمر کی شہادت کو بھی تو عنوان بناؤ، عثمان کی شہادت کو بھی تو عنوان بناؤ، حضرت سمیہ کی شہادت کو بھی عنوان بناؤ۔ اگر میدان کربلا میں حضرت سکینہ قابل رحم ہے تو پھر حرم کے سامنے آج بھی قبرستان بورین حالت میں موجود ہے، حضرت سمیہ کی شہادت بھی تو قابل رحم ہے۔ میدان کربلا میں حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا قابل رحم ہے، تو پھر میدان میں قبرستان آج بھی سلامت ہے، حضرت سمیہ کی شہادت بھی قابل رحم ہے۔ یہاں تو ان کے سامنے حضرت حسین کو 72 کو شہید کیا گیا، وہاں حضرت سمیہ کو ڈائریکٹ ان کو شہادت کا جام پہنایا پلایا گیا، وہ بھی شہادت کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! اسلام کا پہلا دور، اسلام کا نیا زمانہ 80 سال کی بوڑھی ہے، 80 سال کی بوڑھی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ زمین عرب کی ہو یا زمین پورے عالم کی ہو، جس زمین میں حضور کے زمانے میں سب سے پہلے کسی شہیدہ کا خون زمین میں گرا ہے، وہ حضرت سمیہ کا ہے۔ کون مار رہا ہے؟ فرعونوں میں سب سے بڑا فرعون ابو جہل۔ آقا نے فرمایا موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت میرا فرعون۔ صحابہ نے پوچھا تو آقا نے بتایا ابو جہل۔ 80 سال کی بوڑھی کو لے کر آ گیا میدان میں۔ اکرم صاحب، میں نے ایک عمرے میں آپ کو بتایا تھا، آج بھی وہ میدان سلامت ہے، حکومت بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتی، تمام تاریخوں کو مٹا گئی، لیکن خود خدا چاہتا ہے کہ میری سمیہ کی شہادت کی جگہ نہ مٹائی جائے۔ بالکل باب عمرہ باب فہد کے سامنے، دونوں حرم کے گیٹوں سے اگر نکل کر جاتے ہیں، سامنے یہ مسجد عمر فاروق یا اس سے کچھ زیادہ حصہ برابر موجود ہے، وہاں پر
کبوتر بیٹھے اٹھے رہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی اتنی سی اس کی دیوار موجود ہے، پورے مضبوط ذرائع کے ساتھ اس زمانے میں جب جانے کی عام اجازت تھی، اور وہاں کے کچھ پڑے ہوئے طلباء اور علماء مجھے لے کر گئے اور بتایا کہ مولانا یہ جگہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، مجھے کیا معلوم۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکے کا وہ قبرستان ہے جہاں پیارے آقا کے آنے سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ ٹانگ پکڑ کر لا کر ان بیٹیوں کو جہاں دفن کرتا تھا، یہ وہی جگہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا مولانا جانتے ہیں وہ چھوٹی سی دیوار یہ سائز کی، یہ اتنی سائز کی، اونچی اتنی اور اتنی سائز کی، مولانا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چبوترا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا۔ ابھی کیسی شہادت، تلوار لے کر مار دیتا، بدبخت۔ الگ بات تھی، بوڑھی کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے کس کی ہے تو؟ لات و عزا و حبل کی ہے کہ محمد کی ہے؟ میں نے ایک مضمون پڑھا، لات عزا حبل کی ہے کہ محمد کی ہے؟ توجہ توجہ۔ ابو جہل پوچھتا ہے اے بوڑھی بول، تو لات کی، ایک بت کا نام لات، تمہیں وہ لاتا سمجھنے کو جو آپس میں مار لیتی، لات کی ہے کہ عزا کی ہے، حبل کی ہے یا محمد کی ہے؟ آپ ہوتے تو جواب کیا دیتی؟ محمد۔ ایک ہی مجلس میں ایمان کے پیالے کا کیا حال ہے دیکھو۔ ابو جہل کو بوڑھی کہتی ہے کہ کیا کہتا ہے؟ تو لات اور عزا اور حبل کو خدا مانتا ہے، اور ان خداؤں کی فہرست میں محمد کو کھڑا کر رہا ہے۔ میں محمد سے محبت کرتی ہوں لیکن خدا کو خدا مانتی ہوں۔ پوائنٹ سمجھ میں آئی؟ اندر کی تشریح پر پہنچو۔ ابو جہل یہ پوچھتا ہے تو لات کو، حبل کو، عزا کو مانتی ہے کہ محمد کو مانتی ہے؟ تو کس کے ساتھ کس کو کھڑا کر رہا ہے؟ محمد بھی ہمارے نبی ہیں، خدا نہیں ہے۔ محمد ہمارے رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ ایمان ان کے صدقے میں ملا ہے، خدا نہیں ہے۔ ہم محمد کو خدا نہیں مانتے، محمد کو اللہ کا آخری نبی و رسول مانتے ہیں۔ محمد ہمارے نبی ہے، میں خدا اسے مانتی ہوں جو تجھ کو بھی پیدا کیا، تجھے کیا پتھر کی شکل میں لات و عزا کو پیدا کیا۔ اور میں صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، پورے ایمان کی احتیاط کے ساتھ یزید کے سامنے حضرت حسین کا خلافت کے عنوان پر میدان کربلا میں شہادت پیش کرنے سے بھی بڑی شہادت ابو جہل کے سامنے توحید کی حفاظت کرتے ہوئے سمیہ کی شہادت ہے۔ ایک شہید کا ماتم منا کر ایمان کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ وقت ہو گیا، میں ادھورا چھوڑوں گا نہیں، میں بات کو تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ کیا اٹھا کر کیا ناچ رہے ہیں؟ مرضی کا نام، خواہش کا نام ایمان نہیں ہے۔ مرضی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے، اس کی مرضی کا عمل وہ قبول کرتے ہیں۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا 2-3 بار پنجوں کے سامنے سے سر، کہاں ہے مسلمان؟ اب کچھ لوگ بولیں گے مولانا حالات نازک ہیں، اختلاف کی بات نہ کرو۔ میں بارہا اس موضوع کو مانتا نہیں، میں نے کہا مجھے اس اختلاف کو کر کے شہادت پسند ہے جس اختلاف سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مجھے اس اتحاد کی ضرورت نہیں جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ مجھے اس اتحاد کی ضرورت نہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں بتاؤں گا
آیا آپ تیار ہیں تو بول دیجئے میں 4 بجے تک بٹھا لوں. میں ایسے اتحاد کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ حدیث میرے پاس موجود ہے جن کی وجہ سے ایمان کو، عقیدے کو خطرہ پہنچتا ہے. غرض قرآن میں نہیں تو دین میں نہیں، حدیث میں نہیں، دین میں نہیں، صحابہ میں نہیں، دین میں نہیں، قیاس میں بھی نہیں نکلتی بات تو سمجھ جاؤ 100% دین میں نہیں. قیاس کا مطلب کیا؟ 12 مہینوں میں محرم کو چھوڑ کر نبی ہو کے صحابہ کسی مہینے کو منحوس سمجھا ہو تو دلیل کے طور پر جب پیش کر سکتے ہیں. جب وہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے تو پھر یہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے. آقا نے کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا، کسی وقت کو منحوس نہیں کہا، کسی لمحے کو منحوس نہیں کہا. ہاں اللہ والوں نے کہا کہ دین کی بات نہیں، لیکن ہے بات جس دن تو فجر نہیں پڑا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو کوئی گناہ کیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو خدا کو یاد نہیں کیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو حرام کھایا اس دن تو منحوس ہے، جس دن تو کسی کو دھوکہ دیا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو نبی کی سنتوں کا لحاظ نہیں کیا، جنازہ اٹھایا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے، جس دن تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا وہ دن تیرے لیے منحوس ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک حضرت حسین کی شہادت کو رکھ کر پورے مہینے کو منحوس سمجھنے لگا. ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان کہاں رہ گیا؟ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے. قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کہتا ہے مقدس مہینے ہیں. کیا تو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ کے فرمان سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے مقابلہ کر رہا ہے؟ قرآن پاک کا 10واں پارہ اٹھا کر دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، میں نے 12 مہینے بنائے سال کے. ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے مقدس مہینے. وہ 4 مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 4 مہینے کو اللہ کہتا ہے مقدس، اللہ کا بندہ کہتا ہے منحوس. اب مقابلہ اس کا علماء سے نہیں، علماء دیوبند سے نہیں، علماء برحق سے نہیں، اس کا مقابلہ اب اللہ سے ہو گیا. بنانے والا تو رہے گا، مہینوں کے فیصلے کرنے والا میں رہوں گا. پھر اس کی آخرت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی اس کی آخرت؟ عقیدے سنبھالو، عقیدے بناؤ. وقت کا تقاضا باتیں آ گئی تو آپ کے سامنے رکھا. آئندہ جمعہ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ امت ایسے علمی ماحول میں بھی کہاں جا رہی ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.